والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت غزا غليظ القلب انفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال عليه الصلاة والسلام: أخذت في الله ما لم يخف أحد وأوذيت في الله ما لم يوذ أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اس میدان میں چلنے کی استعداد، اس میدان میں چلنے کا ایندھن، اس میدان میں آگے بڑھنے کا جو بنیادی سبب ہے وہ صبر ہے. جو شخص اس راستے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی اذیتوں کے لیے تیار نہ ہو وہ اس راستے میں چل نہیں سکتا، اس راستے میں چل نہیں سکتا. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی اذیتوں کے لیے تیار نہ ہو وہ اس راستے میں چل نہیں سکتا. اس لیے کہ ہدایت اور نصرت، ہدایت اور نصرت، ان دونوں چیزوں کی ابتدا وہ اذیت کی انتہا سے ہوتی ہے. جہاں اذیتوں کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے نصرت، ہدایت کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں اذیتوں کی انتہا ہو جاتی ہے، جہاں اذیتوں کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے ہدایت اور مدد کی ابتدا ہوتی ہے. اس لیے کہ داعی کا کمال مجاہدہ، وہ کمال مجاہدہ کیا ہے؟ کمال مجاہدہ یہ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ کمال اذیت یہ ہے کہ داعی دشمن کے ساتھ احسان کا وہ معاملہ کرے. ہماری بات دھیان سے سننا. داعی دشمن کے ساتھ احسان کا وہ معاملہ کرے جس کا وہ اپنے دوست کو حقدار سمجھتا ہے. داعی دشمن کے ساتھ وہ معاملہ، داعی دشمن کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کا وہ اپنے دوست کو زیادہ حقدار سمجھتا ہے. میں اپنی بات کو دہراؤں گا بار بار تاکہ آپ کسی نتیجے پر پہنچیں. داعی اس کو کہتے ہیں جو اپنے دشمن کے ساتھ وہ احسان کا معاملہ کرے جس کا وہ اپنے دوست کو حقدار سمجھتا ہے. اگر یہ مزاج نہیں ہے تو آدمی اس راستے میں چل نہیں سکتا. حیات السلام نے ایک باب قائم کیا ہے مستقل. وہ اعمال، وہ مزاج
وہ اخلاق جن سے لوگوں کو ہدایت ملتی. اس لیے ایک عجیب بات ہے کہ ہمیشہ کفر کا مزاج رہا ہے کہ وہ نبی کو نبی پہچاننے کے لیے دو کام کرتے تھے. نبی کو نبی پہچاننے کے لیے وہ دو کام کرتے تھے. ایک کام تو ان کے یہاں ہوتا تھا ستانے کا، اور دوسرا کام ہوتا تھا نبیوں کو مال کے لالچ میں خریدنے کا. یہ بات بہت دھیان سے سننا. یہ دو کام ہوتے تھے کہ تو ان کو مال سے خریدو، اور مال سے خریدنا دشمن کو آسانی سے لگتا ہے کہ وہ ایمان والوں کے فقر و غربت کی وجہ سے انہیں مال کے ذریعہ خریدنے کو آسان سمجھتے ہیں. یہ بے شمار واقعات ہیں کافر بادشاہوں کے کہ انہوں نے صحابہ کو خریدنے کی کوشش کی. انہیں مال پیش کرو، انہیں مال پیش کرو. یہ اس مال کی وجہ سے، اسی لیے جو حدیث ہے من فقر اخشى علیکم، میں اس حدیث کا مطلب یہ نہیں سمجھتا کہ تم پر فقر نہیں آئے گا، کیونکہ بہت روایتیں ایسی ہیں جن میں صاف فرمایا حدیث کے اندر کہ ایک زمانہ آگے آنے والا ہے. صحابہ سے فرمایا ان کے فقر کے دور میں کہ ایک جوڑا صبح کو ایک شام کو تم پر پیش کیا جائے گا، اور ایک پیالہ تیار کھانے کا صبح کو ایک شام کو تم پر پیش کیا جائے گا. تم ایک جوڑا صبح بدلو گے، ایک شام کو بدلو گے. جہاں صحابہ ایک ایک مہینے تک کپڑا نہیں بدلتے تھے نہ ہونے کی وجہ سے، وہاں صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم صبح شام کپڑے بدلو گے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ وقت کب آئے گا؟ گویا صحابہ کو اس وقت کی ایسی جلدی ہوئی، وجہ اس کی یہ تھی تاکہ ہم کمانے کھانے سے فارغ ہو کر دین کی دعوت میں عبادت میں لگ جائیں. تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، تمہارا یہ فقر کا زمانہ اس زمانے کے غنا سے افضل ہوگا. اس طرح کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب یہ نہیں تھا میں فقر افشا دے. اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے تمہارے فقر سے زیادہ مجھے تمہارے بک جانے کا اندیشہ ہے. یہ روایت کا مفہوم بتا رہا ہے. تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، مجھے تمہارے فقر سے تمہارے دین کے بیچ دینے کا اندیشہ ہے. میری بات بہت دھیان سے سننا. دو چیزیں ملتی ہیں انبیاء کو اس کام سے روکنے کے لیے. دو چیزیں ملتی ہیں، یا مال کا لالچ یا قتل کی دھمکی. یا مال کا لالچ یا قتل کی دھمکی. میں بہت ضروری بات عرض کروں گا آپ سے. نبی ان دونوں راستوں میں کامیاب کیسے ہوتے ہیں؟ ان دونوں راستوں میں کامیاب کیسے ہوتے ہیں؟ خوف میں اور لالچ میں. کفر آزماتا ہے نبیوں کو، کفر نبیوں کو آزماتا ہے خوف اور لالچ میں. نبی ان دونوں میں کامیاب کیسے ہو جاتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے حفاظت کا اور باطل کے رعب کے دلوں سے نکلنے کا قرآن نے جو وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ اللہ کی قسم صرف دعوت پر کیا ہے. صرف دعوت. آپ غور کریں
باطل کے دل سے روک کے نکلنے کا جو ہے قرآن نے واحد سبب بیان کیا ہے، وہ امت تک دین کی دعوت خود پہنچانے پر وعدہ کیا ہے۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر مسلمان دعوت پر نہیں ہے تو اللہ کی کفر کے خلاف مددوں سے محروم رہے گا۔ جتنی مدد کفر کے خلاف، جتنی مددیں کفر کے خلاف آسمان سے اتری ہیں، مسلمان ان سے محروم رہے گا اگر دعوت کے فریضے کو ادا نہیں کرے گا۔ قرآن کی آیت کا صاف ترجمہ یہی ہے، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله۔ دوسری آیت ہے جس میں اللہ نے صاف فرما دیا، بلغ ما انزل اليك من ربك ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس۔ یہ ہمارا وعدہ ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے لوگوں سے۔ تو میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں کفر کے پاس، نبیوں کو کام سے روکنے کے لیے یا اس آزمائش کے لیے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ نبی ہیں یا نہیں۔ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کو ہدیہ بھیج کر یہ دیکھنا چاہا کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں۔ ایک کافرہ کو خبر ہے کہ نبی اور بادشاہ میں فرق یہ ہوتا ہے، نبی اور بادشاہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مال کو رد کر دیں تو وہ بادشاہ ہیں، اگر وہ مال کو رد کریں تو وہ نبی ہیں، اور اگر مال قبول کر لیں تو یہ بادشاہ ہیں۔ انڈیا کے اصولی بات یہ ہے کہ بادشاہ دلوں سے فقیر اور خزانوں سے مالدار ہوتے ہیں، اور انبیاء خزانوں سے فقیر دلوں سے مالدار ہوتے ہیں۔ فرق ہوتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے کہ میں ان کو ہدیہ بھیج کے دیکھتی ہوں کہ میرا قاصد کیا جواب لاتا ہے۔ اگر انہوں نے مال قبول کر لیا تو پھر یہ نبی نہیں ہو سکتے، اور اگر انہوں نے مال رد کر دیا تو پھر یہ نبی ہو سکتے۔ چنانچہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کو کچھ ہدایات بھیجے، اس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح انبیاء پر مال پیش کیا گیا ہے، اس طرح صحابہ کرام پر بھی مال عہدے پیش کیے گئے ہیں، مال عہدے پیش کیے گئے ہیں صحابہ پر۔ لیکن صحابہ کرام کا مزاج یہ بنایا گیا تھا کہ وہ مال کو رد کر کے اور عہدوں کو رد کر کے یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم تم سے لینے کے لیے دعوت نہیں دے رہے ہیں، ہم اللہ سے لینے کے لیے اور تمہیں اللہ سے دلوانے والے راستے پر جانا چاہتے ہیں۔ بلقیس نے مال کا ایک بڑا حصہ اور ہدیہ بھیجا سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ آتا ہے تفاسیر میں کہ سب سے بڑا ہدیہ جو بلقیس نے بھیجا سلیمان علیہ السلام کو وہ ایک سونے کی اینٹ تھی، اور وہ ان کے نزدیک اتنا قیمتی ترین ہدیہ تھا جس کے بارے میں انہیں خیال یہ تھا کہ وہ اس ہدیہ کا انکار نہیں کریں گے اگر انہیں مال کے لالچ ہو۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے خبر کی کہ تمہارے لیے ایک اینٹ کی سونے کی اینٹ کا ہدیہ آ رہا ہے۔ انہوں نے اس ہدیے کے پہنچنے سے پہلے جنات کو حکم دیا کہ زمین سے خالی سونا نکالا جائے، اور ہمارے تخت کا سامنے کا پورا میدان، تخت کے سامنے کا پورا میدان سونے کا بنا دیا جائے، خالی سونا، پورا میدان، پوری زمین سونے کی بنائی جائے اور اس زمین پر مویشی چھوڑ دیے جائے۔ اس ہدیے کے پہنچنے سے پہلے جنات نے سلیمان علیہ السلام کے حکم پر اس کام کو انجام دیا،
اور زمین سے خالی سونا نکال کر پورا میدان سونے کا بنایا اور اس پر گائے بیل بھینس چھوڑ دیے گئے جو اس پر گندگی گوبر کرتے تھے، پیشاب کرتے تھے۔ جب یہ ہدیہ پہنچا سلیمان علیہ السلام کے یہاں، سلیمان علیہ السلام نے ان کے اپنے پاس آنے تک، اپنے پاس پہنچنے کے لیے ایک الگ راستہ بنوایا اور اس راستے سے ان کو کہا کہ اس راستے سے ان کو لے کر آؤ۔ ان کے راستے میں ان کے لائے ہوئے سونے کی اینٹ کے برابر جگہ خالی چھوڑ دی، وہاں سونا نہیں تھا۔ یہ وہاں سے گزرنے لگے۔ میں اس کی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ انبیاء اور آپ کے صحابہ نے، آپ ساتھیوں کے صحابہ نے مالداروں کو کیا جواب دیا ہے؟ مالداروں کو کیا جواب دیا؟ اس لیے کہ میں آپ سے درمیان میں بات کہہ دیتا ہوں، یہ آپ اصول یاد رکھنا ہمیشہ کہ محسنین مخلصین پر غالب آ جاتے ہیں۔ اغراض اخلاص پر غالب آ جاتی ہے، اغراض اخلاص پر غالب آ جاتی ہے، اغراض اخلاص پر غالب آ جاتی ہے، اور محسنین اپنے احسان سے مخلصین پر غالب آ جاتے ہیں۔ اس لیے انبیاء کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ مال کے بارے میں کافر کے سامنے استغنا ظاہر کرتے ہیں، مال کے بارے میں کافر کے سامنے استغنا ظاہر کرتے ہیں، چاہے ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ استغنا ظاہر کرتے ہیں۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے پوری زمین سونے کی بنوا کر اور کہا کہ یہ جو آ رہے ہیں ہدیہ لے کر ان کو اس راستے سے لائے جائیں، اور اس راستے میں سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا کہ اس میں ان کے لائے ہوئے ہدیے کے برابر جگہ کو خالی چھوڑ دیا۔ جب وہاں سے گزرنے لگے اور دیکھا کہ زمین کا اتنا حصہ سونے سے خالی ہے، اتنی بڑی اینٹ ہم ہدیے میں لے کر آ رہے ہیں، پھر اس بات کا خطرہ ہو گیا، اندیشہ ہو گیا کہ اگر بادشاہ تک پہنچنے، سلیمان السلام تک پہنچنے سے پہلے، اگر سلیمان السلام تک پہنچنے سے پہلے ہماری تلاشی ہونے لگی اور یہ اینٹ سونے کی ہمارے سامان میں نکلی جسے ہم ہدیہ بنا کر لائیں تو ہم پر چوری کا الزام لگے گا۔ میں آپ کو مزے کی بات سنا رہا ہوں، آپ سوچیے، ہم پر چوری کا الزام لگے گا کہ انہوں نے یہاں سے اٹھائی ہے۔ بحث میں ہے کہ انہوں نے اس خوف سے اس سونے کی اینٹ کو جسے وہ ہدیے میں ان کو متاثر کرنے کے لیے لے کر آ رہے تھے، اس سونے کی اینٹ کو انہوں نے اس جگہ پھینک دیا اپنے ہدیے میں سے نکال کے۔ السلام نے فرمایا فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون، جاؤ اپنے ہدیے سے آج خوش ہوا کرو، ہمیں تو اللہ نے تم سے بہتر دیا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ باقی کے بعد دوسری ہوتی ہے، ایک مال کا لالچ، ایک قتل کا خوف۔ لہذا انبیاء علیہ السلام کی ایک اندر صفت صبر و احسان کی ہے، صبر و احسان کی ایک صفت ہے کہ وہ دشمن کو اپنا تعارف احسان سے کرواتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی کہ نبیوں کے نبی ہونے کی یہ علامت ہے، نبی کے نبی ہونے کی علامت ہے کہ وہ اپنے نبی ہونے کو ثابت کرتے ہیں صبر کے ذریعے۔ مشہور واقعہ ہے زید بن ثانہ، یہودی عالم تھے، زید بن ثانہ ایک یہودی عالم تھے جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی علامتیں اور آپ کا حلیہ اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔
اچھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو دیکھا اور دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ ہاں یہ نبی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ان کے نبی ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ ان کو جتنا ستایا جائے گا، ان کو جتنا ستایا جائے گا ان کے حلم میں، برداشت میں، صبر میں اتنا اضافہ ہوگا۔ یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ انہیں جتنا ستایا جائے گا ان کے حلم میں اور ان کی بردباری میں اتنا اضافہ ہوگا۔ یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں ایک صفت پڑھی تھی۔ اس صفت کو جانچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا کوئی موقع تلاش کر رہے تھے کہ میں آپ کو کس وجہ سے ستاؤں، لیکن بلا وجہ ستانا اس کو تو کافی بچے نہیں سمجھتا تھا۔ یہ آپ کے پاس آئے، بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک علاقے سے خبر آئی کہ وہاں کے مسلمانوں پر قحط سالی آ گئی ہے اور فلاں علاقے کے مسلمان قحط سالی سے پریشان ہیں۔ آپ نمایاں صحابہ سے کہ بھائی کسی کے پاس، تم میں سے کسی کے پاس کوئی انتظام ہے اس وقت ان کی مدد کے لیے؟ سب نے کہا کہ نہیں جی کوئی انتظام نہیں۔ ابو بکر کچھ ہے، عمر کچھ ہے، اس لیے کہ ساری دنیا کے بسنے والے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح سمجھے جاتے تھے۔ اس طرح ایک عضو کی بیماری اور اس کی تکلیف کے لیے سارا بدن متاثر ہوتا ہے، اس طرح ایک علاقے کے مسلمانوں کے لیے سارے مسلمان متاثر ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ زید بن ثابت بیٹھے ہوئے تھے، انہیں موقع اچھا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا جائے اور ان کو اس وقت ان کو مال کی ضرورت ہے، ان کو مال بطور قرض پیش کیا جائے۔ روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سونا پیش کیا اور یہ کہا کہ یہ سونا میں آپ کو بطور قرض دے رہا ہوں، آپ اس سونے کو خرچ کر دیجیے ان لوگوں پر، اور فلاں فلاں تاریخ میں مجھے آپ اتنی کھجوریں اس کے بدلے میں دے دیجیے۔ آپ نے وہ قرض لے لیا اور قرض لے کر آپ نے مسلمان کی مدد کی۔ ایک تاریخ طے ہو گئی، ایک تاریخ طے ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخ طے کر دی کہ ہم اس تاریخ میں آپ کا قرضہ ادا کریں گے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ کا یہ معمول مستقل تھا کہ آپ کسی کافر کے ساتھ بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے۔ آپ کے حفاظت کے واقعات بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ آپ کسی کافر سے بھی وعدہ خلافی یا بدعہدی نہیں کرتے تھے۔ عام حالات میں تو بہت دور کی بات ہے، میدان قتال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافر کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے۔ تو میں آپ کو بہت مزے کی بات سناؤں، میدان قتال میں بھی آپ جن کا الحرب خدعہ، یہ لڑائی تو دھوکے کا کام ہے، دھوکے سے دشمنوں کو قتل کیا جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے۔ بدر کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی جنگ کے لیے چلے اپنے صحابہ کو لے کر، میں درمیان میں آپ کے وعدہ وفائی کا ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ جب آپ بدر کے میدان کی طرف چلے تو سفر میں راستے میں 2 صحابہ کو مشرکین نے قید کر لیا۔ نئے مقیم سو رہے، 2 صحابہ کو مشرکین نے قید کر لیا۔
ایک فضیل، ایک حذیفہ رضی اللہ عنہما، یہ دو صحابی تھے، ان کو مشرکین نے قید کر دیا۔ ظاہر بات ہے کہ قید اس لیے کر لیا کہ یہ مقابلے کے لیے نکلے تھے اور جنگ ہو رہی تھی، دشمن کے آدمی کو قید کرتا ہے اپنی حفاظت کے لیے، ان دونوں کو قید کر لیا مشرکین نے۔ آخر میں کہ دو صحابی نظر نہیں آ رہے ہیں، چنانچہ یہ دونوں مشرکین کے قید میں، ان دونوں نے کفار سے یہ کہا کہ اگر تم ہمیں چھوڑ دو تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں نہ ہم تم سے قتال کریں گے اور ہم تم سے قتال کرنے والوں کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ آپ غور کیجیے، میں یہ بہت بڑی اہم بات ہے جن کی قتال پڑ گئے، انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اور کفار کے قید سے نکلنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تم سے لڑیں گے بھی نہیں، اور کوئی اگر تم سے لڑے گا تو ہم اس کی مدد نہیں کریں گے۔ میں تم سے بہت بنیادی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! مسلمان اتنا سچا ہوا کرتا تھا کہ ایک دشمن بھی اپنے مقابل پر اعتماد کر لیا کرتا تھا۔ آپ سوچیے آپ کہ بھائی مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، اگر یہ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ یہ ہم سے لڑیں گے نہیں اور یہ ہمارا مقابلہ نہیں کریں گے یا ہم سے لڑنے والوں کی مدد نہیں کریں گے تو ہم ان کی بات کا یقین کرتے ہیں اور ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کافروں نے ان دونوں صحابہ کی بات کا یقین کر کے ان کو دونوں کو چھوڑ دیا، یہ دونوں وہاں سے نکلے اور بھاگتے دوڑتے آپ کے پاس پہنچے۔ میں تم کہاں رہ گئے تھے؟ عرض کہ رسول اللہ ہمیں تو کفار نے قید کر لیا تھا۔ میں کیسے تم چھوٹ کے آ گئے ان کے ہاتھ سے؟ کہنے لگے جی ہم نے تو ایک راستے اختیار کیا اور ہم نے تو ایک چال چلی ہے۔ کہ کیا کیا تم نے؟ کہ جی ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم ہمیں چھوڑ دو، ہم تم سے لڑیں گے بھی نہیں، لڑنے والوں کا ساتھ بھی نہیں دیں گے۔ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا کہ آگے لشکر میں شامل ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے میدان کی طرف، ان دونوں صحابہ سے کہہ دیا کہ تم دونوں بدر کی جنگ میں شریک نہیں ہوگے، تم دونوں یہاں بیٹھ جاؤ۔ قافلہ روانہ ہو گیا، یہ روتے رہ گئے، آپ ہمیں اصحاب بدرین سے آپ ہمیں کیوں محروم کر رہے ہیں؟ حالانکہ اصحاب بدرین کا بڑا اونچا مقام ہے اللہ کے یہاں۔ سارے صحابہ میں جو فضیلت اہل بدر کے لیے ہے کسی کے بارے میں نہیں فرمایا جو چاہو کرو، آپ کر چکے ہیں، سوائے بدرین کے بارے میں فرمایا تم قد غفرت لکم، تمہارے تو گناہ سب معاف کر دیے گئے، اب تم جو چاہو کرو، تم پر مغفرت کی مہر لگ چکی ہے۔ یہ اہل بدر ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کو بدر کی جنگ میں شریک نہیں ہونے دیا۔ فرمایا کہ ہم مشرک سے بھی جو ہے بے وفائی یا بدعہدی نہیں کرتے، تم نے اگر وعدہ کیا ہے مشرکین سے لڑائی نہ کرنے کا، تم دونوں یہاں بیٹھ جاؤ، تم بدر کی جنگ میں شریک نہیں۔ میں آپ کو درمیان میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی کام کرنا مشکل ہے، کام کرنا مشکل ہے، ماحول نہیں ہے، کام کرنا مشکل ہے، ماحول نہیں ہے، جی ہاں، میں آپ سے بہت اہم بات کر رہا ہوں۔ جہاں آدمی احسان اپنوں پر کرتا ہے، اپنوں پر احسان کرنے والوں کا دائرہ عمل بہت محدود رہتا ہے۔ غیروں کو اپنانا، اصل کام غیروں کو اپنانا ہے، اپنوں پر احسان کر دینا کوئی احسان کا کمال نہیں ہے۔ غیروں کو اپنا لینا یہ ہے کمال، غیروں کو اپنانا کمال ہے۔ تو میں بہت بنیادی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، جہاں آدمی اپنے اپنے خیال کے لوگوں پر احسان کرتا ہے، ان کا دائرہ عمل بہت تنگ ہوتا ہے۔
وہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں اپنوں میں کام ہوتا رہے کافی ہے، حالانکہ ہر امتی مطلوب ہے۔ میں اس کی آپ کو مثال پیش کر رہا تھا کہ زید بن ثانیہ نے آپ کو مال پیش کیا، تاریخ طے ہو گئی کہ اس تاریخ میں ہم تمہیں اتنی کھجوریں دیں گے۔ اس تاریخ کے آنے سے 3 دن پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں تھے، اچانک یہ زید بن ثانیہ آئے اور آپ کا گریبان پکڑا اور آپ کو دیوار کے ساتھ توڑ کے دھکا دیا اور آپ سے سخت لہجے میں بات کی، اور یہاں تک کہہ گئے کہ تم قریشی ٹال مٹول کرتے ہو، وقت و قضا ادا نہیں کرتے ہو، اور تم ایسے ہو تم ایسے ہو۔ میں نے سنا تو تھا کہ یہ قریشی ٹال مٹول کرتے ہیں قرض کے ادا کرنے میں، لیکن میں نے دیکھ لیا ہے کہ تم سارے قریشی ایسے ہی حال ہے کہ ابھی 3 دن باقی تھے قرض کی ادائیگی میں۔ انہوں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اتنا روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بالکل ظلم ہوا ہے، اور قرض کی ادائیگی کی تاریخ سے 3 دن پہلے انہوں نے اچانک آپ پر آ کر حملہ کیا ہے۔ بات بھی کوئی نہیں شروع کی بلکہ حملہ کیا آپ پر، اور انہوں نے تلوار نکالی۔ میں اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ یہ ہے بہت بنیادی بات، اور یہ ہے بڑا اہم اصول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حمایتیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے اور اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اپنے حمایتی کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اپنے دشمن کے ساتھ کیا احسان کیا، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ مثال لوگوں کو یہ ہے کہ وہ اپنا حمایتی کرنے والوں کو اور اپنا ساتھ دینے والوں کو، ان کو لوگ نوازتے ہیں، اور مقابلہ کرنے والوں کو، تکلیف دینے والوں کو ان سے مقابلہ کرتے ہیں۔ حالانکہ سنت یہ ہے کہ ستانے والوں پر احسان کیا جائے، اور ساتھ دینے والوں میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، ساتھ دینے والوں اور حمایت کرنے والوں کو انہیں اس بنیاد پر اٹھایا جائے کہ آپ جو ہے احسان کے اور تعلیف قلب کے اور پوچھے جانے کے آپ منتظر مت رہیے۔ میں بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ آپ احسان کے، پوچھے جانے کے، تعلیف قلب کے آپ منتظر مت رہیے۔ یہ معاملہ اپنوں کے ساتھ اور ستانے والوں کے ساتھ معاملہ احسان کا ہے۔ اس کی بے شمار سیرت کے اندر مثالیں ہیں۔ میں درمیان میں عرض کرتا ہوں کہ جتنا مال غنیمت آیا حنین کا، آپ نے سارا مال غنیمت ان کافروں پر خرچ کیا ہے جنہوں نے آپ کو مکے سے نکالا تھا، اور انصار کو آپ نے ساتھ دینے والے اور آپ کے لیے سارے قبائل سے اور سارے عرب سے دشمنی مول لینے والے وہ انصار جنہوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ نے انصار کو ایک چونی بھی نہیں دی، روایت کے اندر ہے ایک جنم بھی ان کو نہیں دیا۔ آپ نے سارا مال جتنا تھا اور ان کے غنائم سارے کافروں میں تقسیم کیے، طلباء کو، مشرکین کو، جو نئے مسلمان تھے ان پر آپ نے ایک مشرک کو آپ نے 100 اونٹ دیے۔ اس لیے کہ اپنوں پر احسان کرنے سے فرقہ بنتا ہے، اپنوں پر احسان کرنے سے فرقہ بنتا ہے، اور دشمنوں پر احسان کرنے سے امت بنتی ہے۔ آپ نے انصار کو ایک چونی بھی نہیں دی، کچھ نہیں دیا،
انصار کے احسانات سب کچھ اپنی جگہ، لیکن آپ نے مال کے آنے پر انصار کو یاد نہیں کیا، انصار کو کچھ نہیں دیا، سارا مال آپ نے مشرکین اور کفار پر خرچ کیا۔ میں نے عرض کیا کہ اس موقع پر اس لیے کہ بات اصل یہ ہے کہ فساد اور جھگڑے اور مقابلہ آرائی، میں بہت کام کی باتیں آپ سے کر رہا ہوں، فساد، جھگڑے، مقابلہ آرائی اور امت میں طبقے اور فرقے جب بنتے ہیں، جب آدمی دشمن کا مقابلہ کرے اور اپنے دوستوں پر احسان کرے، دوستوں پر احسان کرے اور ستانے والوں اس کے مقابلہ کرے اور ساتھ دینے والوں کا پر احسان کرے، تو اس سے فرقے بنتے ہیں، اس سے مقابلہ آرائی ہوتی ہے۔ ہم بہت بنیادی بات آپ سے عرض کر رہے ہیں، ہمارا اللہ مجھے معاف کرے ایک مزاج ہے، یہ عام ہے لوگوں میں، مسلمانوں میں، کہ ہمارا خیال کا کون ہے اور ہمارے محسنین کون ہیں، ہمارا ساتھ دینے والے کون ہیں۔ نبوت کے مزاج یہ ہے کہ ستانے والے کو نوازو اور احسان کرنے والے کو دبا کے رکھو۔ اس لیے کہ دشمن کو تو اپنا بنانا ہے، دشمن کو تو اپنا بنانا ہے، دشمن کو اپنا بنانا ہے۔ جو اپنے ہیں وہ تو اپنے ہیں ہی، وہ تو کہیں جاتے نہیں ہیں، لیکن اس کو ضرورت اس کی ہے کہ دشمن کو اور مقابل کو، مخالف کو اپنا بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکال لی، فرمایا کہ عمر یہ تم نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اس محبت پر آپ حضرت عمر کو شاباشی دیتے، تو میں عمر یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تم نے کیا کیا؟ عمر تم نے یہ کیا کیا؟ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ بڑی ہمت کی بات ہے کہ آدمی دشمن کے سامنے اپنے دوست کو تو تنبیہ کر رہا ہے، تم نے کیا کیا؟ تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھ سے کہتے میں اس کے اس کا حق ادا کروں، اور تمہیں چاہیے تھا کہ اس سے ہی کہتے تھے تمہیں سائنہ سے کہ اسلام میں اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، تم اس کو اس طریقے کی تعلیم دیتے کہ اسلامی اخلاق اور اسلام میں اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ بھائی عمر یہ تم نے کیا کیا؟ جاؤ ان کو لے جاؤ، ان کو ان کا حق دے دو، 3 دن ابھی باقی ہیں قرض کے ادا ہونے میں، لیکن تم ان کا قرضہ پہلے ادا کر دو، ان کو لے جاؤ، ان کو ان کا حق دے دو، اور دیکھو ان کو 20 سال کھجوریں زیادہ دینا۔ وہ لے گئے حضرت عمر، ان کو ان کا حق دیا، 20 سال کھجوریں ان کو حق دینے کے بعد، قرضہ ادا ہونے کے بعد 20 سال کھجوریں زیادہ دی، غالباً 60-70 کلو کتنی کھجوریں بنتی ہوں گی، وہ ان کو مزید، تاکہ ہمیں یہ زائد کیوں دے رہے ہو؟ کہ میں زائد اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے آپ کو تلوار سے قتل کی دھمکی دی تھی، میں نے آپ سے زیادتی کی ہے، اس کی زیادتی کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ ہم نے زیادتی کی ہے آپ پر، کہ ہم نے تلوار آپ پر نکالی تھی۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ عمر ان کو کھجوریں دینا اور 20 سال کھجوریں ان کے حق سے زیادہ دینا، کیونکہ تم نے ان کو قتل کی دھمکی دی ہے۔ تو میں آج کیا کرتا ہوں کہ احسان کے 3 درجے ہیں، احسان کے 3 درجے، احسان کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ احسان کا جو انتہائی ادنا، معمولی اور جس کا ادا کرنا لازمی ہے، وہ ہے کسی محسن پر احسان کرنا۔ کوئی آپ پر احسان کرے، آپ بدلے میں اس پر احسان کریں، یہ احسان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔
یہ تو وہ حق واجب ہے کہ اگر آپ اس حق کو ادا نہیں کریں گے تو آپ لعین کہلائیں گے، کمینے کہلائیں گے۔ یہ احسان کا ادنا درجہ ہے۔ احسان کا دوسرا درجہ، احسان کا درمیانہ درجہ یہ ہے کہ آپ ایسے آدمی پر احسان کریں جس کو آپ پہچانتے بھی نہیں ہیں، جانتے بھی نہیں ہیں، نہ وہ آپ کو پہچانتا ہے نہ آپ کو جانتا ہے۔ آپ ایسے اجنبی آدمی پر احسان کریں جن کی آپ کی کوئی جان پہچان نہیں ہے، آپ انہیں احسان کریں، یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے۔ میں احسان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ ستانے والوں پر احسان کریں، یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ ستانے والوں پر احسان کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احسان کے اس اعلیٰ درجے پر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستانے والوں پر احسان کیا ہے۔ حضرت ابن سانہ نے اس احسان پر فوراً کلمہ پڑھا، اور یہ کہا عمر گواہ رہنا، عمر گواہ رہنا، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ میں تم کون ہو؟ میں کہا میں زید بن سانہ ہوں۔ حضرت عمر کو نام سے جانتے تھے، شکل سے نہیں پہچانتے تھے۔ حضرت فرمایا کہ تم نے عالم ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جہالت کا اور یہ زیادتی کا عمل کیوں کیا؟ میں نے کہا عمر بات یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ آپ نبی ہو سکتے ہیں۔ ہماری کتابوں میں آپ کے صبر کی صفت لکھی ہوئی ہے، میں نے اس کو جانچنے کے لیے اپنے اطمینان کے لیے یہ کام کیا ہے، اور میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی نبی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر صبر و تحمل ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ داعی کی وہ صفت ہے، یہ داعی کی وہ صفت ہے جس کو کافر آزما کر دیکھتا ہے کہ یہ نبی ہے یا نہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہے کہ صبر اس راستے میں چلنے کا اصل ایندھن ہی صبر ہے، اس راستے میں چلنے کا اصل ایندھن صبر ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں، اچھے لوگ کہتے ہیں ہم کب تک صبر کریں؟ ہاں لوگ سوال کرتے ہیں خطوط میں بھی کہ ہم صبر کب تک کریں؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسینے لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھا کر پوچھا کہ ابو ذر پسینے کیوں سو رہے ہو؟ عرض کیا کہ میرا تو کوئی گھر ہے نہیں، نہ میں نے کوئی گھر بنایا ہے، مسجد میں رہتا ہوں۔ میں ابو ذر یہ بتلاؤ، جب مدینے کے عمرا تمہیں مدینے سے نکالیں گے تم کیا کرو گے؟ عرض کیا تھا میں تو اطاعت کروں گا، میں تو اطاعت کروں گا، اس لیے کہ ایک ایک فرد کا ایسا اطاعت کا مزاج بنایا گیا تھا۔ عرض کیا میں اطاعت کروں گا، فرمایا کہ کیا کرو گے؟ کہ نہیں میں ملک شام چلا جاؤں گا، مدینہ چھوڑ دوں گا۔ فرمایا اے ابو ذر جب ملک شام والے تمہیں دوبارہ نکالیں گے پھر کیا کرو گے؟ عرض کیا کہ میں ملک شام چھوڑ کر مدینہ آ جاؤں گا، پھر یہاں رہوں گا۔ میں اے ابو ذر مدینے والے تمہیں پھر ستائیں گے پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگے میں اب کب تک صبر کروں گا؟ اب تو پھر میں اگر انہوں نے میرے ساتھ پھر ایسا کیا تیسری مرتبہ تو بس پھر میرا صبر کا پیمانہ تو لبریز ہو جائے گا، پھر میں ان عمرا کا مقابلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر برداشت کرتے رہنا، جہاں تمہیں یہ تقاضے پر بھیجیں تم دین کے تقاضوں پر، ان کے حکم پر پھرتے رہنا، اور جہاں تمہیں ساتھ لے کر جائیں تم وہاں ان کے ساتھ چلتے رہنا، اور تم اسی حالت پر رہنا یہاں تک کہ میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہو۔ آپ سوچیے آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی جو مدت بتلائی ہے، صبر کی مدت آخر بتلائی ہے کہ صبر کا میدان وہ اتنا وسیع ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری تمہاری ملاقات وہ حوض کوثر پر ہوگی۔ یعنی صبر کا ایسا عادی بنایا، صبر کا ایسا عادی بنایا
اور اطاعت کا ایسا مزاج بنایا. اس لیے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے ساری جو خیریں پائی ہیں وہ ساری خیریں ناگواری میں پائی. ساری خیریں ناگواری میں پائی ہیں ہم نے. جی ہاں، وجدنا خیر خیر القرب کہ ہمیں ساری خیر ناگواری میں ملی. کیونکہ اطاعت کی دنیا میں اگر ناگواری پیش نہ آئے تو اطاعت کوئی چیز نہیں. اطاعت کوئی چیز نہیں ہے. اگر اطاعت کی دنیا میں ناگواری پیش نہ آئے اطاعت کے راستے میں تو وہ اطاعت کا راستہ نہیں ہے، خواہش کا راستہ ہے. اطاعت کا راستہ ہے، ناگواری کا راستہ ہے. اطاعت کا راستہ ہے، ناگواریوں کا راستہ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو ٹٹولتے رہتے تھے. اطاعت میں ساتھیوں کو ٹٹولتے رہتے تھے. اس کے بعد مرتبہ ناگوار بات پیش آتی ہے. ناگوار بات پیش آتی ہے. وہ ناگوار بات اس لیے پیش آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اطاعت کا امتحان لینا چاہتے ہیں. واقعہ میں عرض کرتا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام ناگواریوں میں اور طبیعت کے خلاف پیش آنے والی چیزوں میں کس طرح کامیاب ہو جائے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور امارت میں حضرت خالد کو امارت سے معزول کیا. خالد کو معزول کیا امارت سے. بہت مزے کا قصہ ہے، دھیان میں سننا. خالد کو معزول کیا. اس زمانے میں لوگوں میں امارت کا اور منصب کا شوق نہیں تھا، بلکہ خوف تھا. بہت تھا. اس لیے کہ امارت اور عہدے وہ انصاف قائم کرنے کے لیے دیے جاتے تھے اور انصاف قائم کرنے سے لوگ ڈرتے تھے. کیونکہ زمانے میں عہدے اور منصب وہ اپنی خواہش کے لیے نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ قوم کے درمیان انصاف کرنے اور عدل قائم کرنے کے لیے ہوتے ہیں. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد کو معزول کیا. جب وہ بالکل میدان میں کام کرتے کرتے بالکل فتح کے کنارے پر پہنچ رہے تھے، اچانک حکم آیا کہ آپ جھنڈا فلاں کے حوالے کر دیجیے اور آپ کو ہم نے عمارت سے معزول کر دیا. جیسے ہی عمارت سے معزول کیے گئے مان لے گئے الحمدللہ اللہ نے اب میدان میں اتر کر عمومی دعوت اور انفرادی دعوت دینے کا اللہ نے موقع دیا ہے. ورنہ پورے لشکر کا انتظام، ان کے قیام کا، طعام کا، سواری کا، ضروریات کا، اس انتظام کی وجہ سے عمومی کام کرنے کا وقت نہیں ملا کرتا تھا. ایسے واقعات بہت صحابہ کے ہیں جنہوں نے معزولی پر اللہ کا شکر ادا کیا. دو اعتبار شکر ادا کرتے تھے. ایک اس اعتبار سے کہ اللہ کے یہاں ہم مسئول نہیں رہے، ایک اس اعتبار سے کہ اب ہمیں میدان میں کھل کر کام کرنے کی فرصت ملے گی، ورنہ پورے لشکر کے انتظام کی وجہ سے عمومی کام کا وقت نہیں ملتا تھا. خالد کو جب خبر پہنچی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. بہت مزے کی بات ہے. دو صحابہ متعلقین وہ تعلقات کی وجہ سے اس چیز کو برداشت نہیں کرتے. ہاں، وہ کہتے ہیں ارے ہمارے امیر صاحب کو معزول کر دیا اور ہمارے امیر صاحب نے بڑی محنت کی تھی اور ہمارے فلاں صاحب کو امیر کیوں نہیں بنایا، وہ تو بہت ہی قربانی والے بڑے مخلص تھے. یہ ہمیں بہت بنیادی باتیں آپ سے عرض کرتے ہیں. تو خالد کے ایک بڑے جگری دوست علقمہ تھے.
علقمہ ابن علاسہ، میں بہت مزے کی بات سنا رہا آپ کو. علقمہ ابن علاسہ یہ حضرت خالد کے بڑے جگری دوست تھے. انہیں خبر پہنچی کہ عمر نے خالد کو معزول کر دیا تو ان کو برا لگا کہ عمر نے ایسا کیوں کیا کہ خالد کو معزول کر دیا، اتنے کام کے آدمی. تو رات کو اندھیرے میں ملاقات ہوئی. حضرت علقمہ کی اندھیرے میں ملاقات ہوئی حضرت عمر سے. حضرت عمر کا لہجہ، شکل، صورت، ان کا جسم حضرت خالد سے ملتا جلتا تھا. علقمہ یہ سمجھے کہ یہ خالد ہے، وہ تھے عمر المومنین. تو مزے کی بات ملاقات ہوئی تو علقمہ نے بات شروع کی. ہاں بھائی خالد. حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ مجھے خالد سمجھ رہا ہے اندھیرے میں. تو حضرت علقمہ نے کہا ہاں بھائی خالد، یہ جو عمر نے تجھے معزول کیا ہے، یہ عمر بہت تنگ نظر ہے اور عمر بڑا تنگ دل ہے، اور تیرے ساتھ عمر نے یہ زیادتی کی ہے. اور دیکھو بات یہ ہے کہ میرا تو ارادہ ہو رہا تھا کہ میں عمر سے اپنے بھتیجے کے لیے مال کا سوال کروں گا، لیکن اب تو میں نے ارادہ نکال دیا کیونکہ عمر اتنا تنگ دل ہے. جب اس نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو میں نے بھی ارادہ کر لیا ہے کہ نہیں، اب عمر سے مال کا سوال نہیں کروں گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ ساری بات سنتے رہے. حضرت علقمہ کی حضرت عمر نے بھی اپنا لہجہ بدلا اور کہا کہ بتاؤ علقمہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر یہ عمر اپنے کام کرنے والوں کا حق نہ ادا کرے اور یہ عمر کام کرنے والوں کو معزول کرے، اور یہ عمر اگر زیادتی کرے، اور یہ عمر اگر یہ عمر ہمارا حق نہ ادا کرے، تو علقمہ یہ بتاؤ کہ پھر تمہارا ارادہ کیا ہے. یہ بہت ہی مزیدار بات ہے. اندھیرے میں بات ہو رہی ہے، وہ بات کر رہے ہیں. خالی سمجھ کر حضرت عمر ساری باتیں سن رہے ہیں. مقدر کی بات، صبح جب حضرت عمر کی مجلس ہوئی تو مجلس میں سب سے آگے دونوں بیٹھے ہوئے تھے، خالد کے علقمہ. حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں بھائی بتاؤ خالد، رات تمہاری علقمہ سے کیا باتیں ہوئی؟ خالد نے کہا کہ مومنین، میری تو علقمہ سے بہت دن سے ملاقات نہیں ہوئی. کہ نہیں، رات تم دونوں کیا باتیں کر رہے تھے. خالد تو مطمئن تھے لیکن علقمہ گھبرا گئے. علقمہ یہ سمجھے کہ بات حضرت عمر تک پہنچ گئی ہے. حضرت میں بتاؤ تم دونوں کیا بات کر رہے تھے، تم دونوں کیا بات کر رہے تھے. خالد نے کہا جی میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میری علقمہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. حضرت عمر تو اپنی بات کہہ رہے تھے، ادھر علقمہ نے خالد سے کہا خالد قسم مت کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، رات میں اور تم ساتھ تھے، ملاقات کی مہربانی رات ہوئی تھی، تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو. خالد کہہ رہے ہیں نہیں میری آپ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. علقمہ کہہ رہے خالد جھوٹ نہ بولو، رات میں اور تم ساتھ تھے. حضرت عمر نے فیصلہ کیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں تم بھی سچ بول رہے ہو، رات علقمہ تمہارے ساتھ عمر تھا، خالد نہیں تھا. فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں تو ایک طرف. علقمہ رات میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اگر یہ عمرا اور ذمہ دار تمہارا حق نہ دیں اور تمہارے ساتھ زیادتی کریں تو تم کیا کرو گے. تو علقمہ نے یہ کہا تھا کہ خالد یہ امیر ہمارے ساتھ کچھ بھی کریں مگر ہمیں ہر حال میں ان کی بات ماننی ہے. اور تم نے فرمایا کہ مجھے ساری دنیا پر حکومت کرنے سے زیادہ یہ بات پسند ہے کہ رعایا کا آدمی یہ کہے کہ ہم امیر کے ساتھ ہیں. فرمایا کہ مجھے ساری دنیا پر عمر حکومت کرے، اس سے زیادہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ ایک مومن مسلمان یہ کہے کہ مجھے اپنے امیر کی اطاعت پر رہنا ہے. فرمایا کہ ایک مومن کا یہ دل کا جذبہ مجھے ساری دنیا پر حکومت کرنے سے زیادہ پسند ہے.
میں نے تو مختصر بات یہ عرض کی ہے کہ اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ بندہ صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ ناگواریوں کو جتنا برداشت کیا جائے گا اتنا اس راستے میں آدمی آگے ترقی کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ترقی کے ہی اسباب دیے گئے ہیں کہ آدمی ناگواری سے گزرے، اس لیے حالات جو پیش آتے ہیں تو ایسے حالات میں اپنے حمایتی کو پکارنا نہیں چاہیے، اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ مجھ پر کوئی حال آ گیا ہے اور کسی نے مجھے ستایا ہے، تو میں اپنی مدد کے لیے اپنے خیال کے آدمی کو، یا اپنی مدد کے لیے اپنے طبقے کے آدمی کو، یا اپنی مدد کے لیے اپنے کسی دوست کو پکاروں۔ یہ میں نے جو بات عرض کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے اور آپ کے صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ ستانے والوں پر احسان کرتے تھے اور ساتھ دینے والوں کو دبا کر رکھتے تھے۔ یا اس جھگڑے اختلافات وہاں ترقی نہیں کرتے جہاں حمایتی کو دبایا جاتا ہے اور ستانے والے کو نوازا جاتا ہے، وہاں فسادات اور جھگڑے ترقی نہیں کرتے، وہاں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں فوراً۔ جہاں ستانے والے کو پر احسان کر لیا جائے اور ساتھ دینے والوں کو دبا دیا جائے کہ نہیں تم خاموش رہو۔ دل چاہتا ہے کہ اس کی مثالیں آپ کو پیش کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقعوں پر کیا کیا ہے۔ غزوہ مریسی کا موقع تھا۔ غزوہ مریسی آپ صحابہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک چشمے پر، ایک پانی لینے میں دو صحابہ کے درمیان، ایک انصاری تھے ایک مہاجری تھے، دونوں کے درمیان پانی لینے میں لائن سے وہ آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے میں لوں گا۔ اس میں انہیں آپس میں کچھ ذرا سے اختلاف ہوا، کچھ تھوڑی سی آپس میں ہاتھ دپائی ہو گئی اور بات وہی ختم ہو گئی، فوراً ہی آپس میں معافی تلافی، اس لیے کہ بشیر کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کو غصہ آ جائے، اور بشیر کا تقاضا ہے کہ آدمی کو غصہ آ جائے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی غصے کو پی جائے۔ میری بات پیش آئی اور فوراً ہی آپس میں صلح صفائی ہو گئی۔ لیکن منافقین کا کام ہوتا ہے بات کو بڑھانا، اس لیے کہ قرآن نے منافقین کا حال ہی بیان کیا ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے اور آپ بھی معاف فرمائیں۔ یہ نفاق کی ایک صفت مسلمانوں میں عام ہو گئی ہے بہت، کہ ایسی باتوں کو پھیلایا جاتا ہے کہ جو باتیں جو ہے فساد کی یا ناگواری کی ہوتی ہیں ان کو پھیلایا جاتا ہے۔ تو قرآن نے یہ صفت منافقین کی بیان کی ہے کہ اگر کوئی بری خبر آتی ہے تو منافقین اس کو پھیلاتے ہیں، فلاں جگہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے اور فلاں جگہ مسلمان مغلوب ہو گئے ہیں، اور اگر خبر آ جائے کوئی اچھی خبر فتح کی اور نصرت کی اور غیر مدد کی تو منافقین اس کو چھپایا کرتے تھے۔ یہ ہے قرآن نے ان کا یہ حال بیان کیا ہے منافقین کا، کہ ان کا مزاج یہ ہے کہ ایمان والوں پر آنے والے اچھے حالات کو تو چھپاتے ہیں، اور اگر برے حالات یا ناگوار بات پیش آ جاتی ہے تو اس کو پھیلاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ منافق نے بات کو پھیلایا
اور یہ کہا کہ ان میں آپس میں یہ اختلاف ہوا ہے، لہذا انصاری نے اپنی مدد کے لیے انصار کو پکارا، انصاری نے مدد کے لیے انصار کو پکارا، ادھر مہاجری نے اپنی مدد کے لیے مہاجری کو پکارا، دونوں نے اپنے اپنے فرقے کو، اپنی اپنی جماعت کو، اس نے کہا یا انصار، یا مہاجرین، مہاجری میری مدد کرو، انصاری نے کہا انصار میری مدد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ یہ زمانہ جاہلیت کی پکار ہے، اور فرمایا روایت کے اندر ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ بدبودار لفظ ہے، حالانکہ انصار اور مہاجر کا لفظ تو قرآن میں، حدیث میں یہ تو بڑا مبارک لفظ ہے، یہ تو بڑا مبارک لفظ ہے، انصار مہاجرین کے فضائل، فرمایا کہ یہ بدبودار لفظ ہے اور یہ زمانے جاہلیت کی پکار ہے، کیونکہ یہاں ان دونوں نے جو پکارا ہے انصار مہاجرین کو اپنی مدد کے لیے پکارا ہے۔ یہی جملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی جملہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں پکارا، یا الانصار یا المہاجرین، تو سارے جمع ہو گئے، بالکل یہی الفاظ انصاری نے کہے تو بدبودار بن گئے، یہی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ الفاظ زمانہ اسلام کے، اور یہ دونوں الفاظ محبوب ترین ہو گئے، حالانکہ دونوں کا لفظ ایک ہی ہے، دونوں کی پکار ایک ہی ہے، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے انصار اور مہاجر کو پکارا تھا دین کی مدد کے لیے، ان دونوں نے پکارا اپنی اپنی مدد کے لیے، اپنے اپنے قبیلے کو پکارا اپنی اپنی مدد کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا یہ زمانہ جاہلیت کی پکار ہے۔ تو میرے دوستوں، میری ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ کام وسعت قلبی سے ہوگا، یہ کام وسعت قلبی سے ہوگا، یہ کام وسعت قلبی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں سراسر رحمت کہا گیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، کہ نبی جی آپ اللہ کے فضل سے امت کے لیے رحمت بنا دیے گئے ہیں۔ آپ کی نرمی، کیا نرمی، یہ تو سیاح لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ رحمت، سننا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ رحمت مداحنت میں کیا فرق ہے، رحمت اور مداحنت میں کیا فرق ہے۔ میں آپ سے بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں، رحمت اور مداحنت، لینت نرمی اختیار کرنا، اور مداحنت مداحن تو منافق ہوتا ہے، حق بات میں خاموش ہو جانا، حق بات میں خاموش ہو جانا اور حق بات کو چھپا لینا، اور حق بات کو کہنے سے اس لیے خاموش ہو جانا کہ اگر ہم نے حق بات کہی تو لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ ایسا آدمی مداحن ہے، ایسا آدمی مداحن ہے کہ جو لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے اور لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے گناہ کا ساتھ دیتا ہے۔ فرمایا کہ ایسا آدمی مداحن ہے۔ تو نرمی الگ چیز ہے، نرمی الگ چیز ہے۔ کیا ہے، کیا مطلب نرمی کا؟ نرمی کا مطلب کیا ہے؟ نرمی کا مطلب یہ ہے کہ بے اصولی کرنے والے کا اکرام کر کے آپ اس کے اتنے قریب ہو جائیں کہ وہ آپ کی اصول کی بات کو قبول کریں۔ جی ہاں، نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی غلط بات سے راضی ہو جائیں، نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی غلط بات سے راضی ہو جائیں، نرمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے لیے اس کے اکرام میں اتنی آپ تواضع اختیار کر لیں کہ وہ آپ کی بات کو قبول کر لیں، وہ آپ کی بات کو قبول کر لیں۔ ورنہ میں سچ کہتا ہوں کہ آدمی بعض مرتبہ لوگوں کو خوش رکھنے کی وجہ سے حق بات کا انکار کر دیتا ہے، اس سے آپس میں جو نفرتیں پیدا ہوں گی
یہ کہنا چاہیے کہ آدمی حق بات کہنے میں جری تو ہو، آدمی حق بات کہنے میں جری تو ہو مگر بد اخلاق نہ ہو۔ جی ہاں، آدمی کو بعض مرتبہ جرأت بد اخلاق بنا دیتی ہے، جرأت بد اخلاق بنا دیتی ہے۔ جی ہاں، جرأت الگ چیز ہے، جرأت الگ چیز ہے، بد اخلاقی الگ چیز ہے۔ آدمی جرأت میں بد اخلاق اگر ہو گیا تو پھر فرماتے ہیں کہ حق کو قائم کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جری ہونا، آدمی حق بات پر جمع رہے اور حق کے بارے میں ہرگز نرم نہ پڑے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں ولا علین لغیر الحق اسلہ حتی یلین لضرس الماء الحجر، کہ میں غلط چیز کے مطالبے پر کبھی نرم نہیں پڑوں گا، میں غلط چیز کے مطالبے پر کبھی نرم نہیں پڑوں گا یہاں تک کہ چبانے والے کی داڑھ میں پتھر نرم پڑ جائے۔ ولا علیم لغیر الحق اسألہ حتی یلین لضرس الماء الحجر۔ آخر عبداللہ بن زبیر میں اتنی جرأت کہاں سے آئی، اتنی جرأت کہاں سے آئی ان میں کہ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں حق کے بارے میں نرم نہیں پڑوں گا، یہاں تک کہ چبانے والے کی داڑھ میں پتھر نرم پڑ جائے۔ یہ ناممکن کام تو ہو سکتا ہے کہ پتھر نرم ہو جائے، لیکن میں نرم پڑ جاؤں حق کے بارے میں یہ نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پشن لگوایا، آپ نے پشن لگوایا اور اس بچنے کا خون جو فاسد خون نکلتا ہے، سینگے لگوا کر پشن لگوا کر وہ فاسد خون نکلا آپ کا، آپ نے وہ خون ان کو دیا، فرمایا جاؤ ایک طرف کسی جنگل میں یا صحرا میں، ایک طرف اس کو کہیں دفن کر دو، اس جگہ دبا دو، اس کو دفن کر دو جہاں کسی کا ہاتھ، کسی کا وہ کوئی جامع جسے نہ پی سکے، یا اس کو کسی جگہ لے جا کر محفوظ کر دو۔ گئے، واپس آئے، آپ نے پوچھا کیا ہوا خون کا؟ آج کے اللہ میں ایسی جگہ محفوظ کر کے آیا ہوں جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا، تو میں سچ بتلاؤ کیا کیا تم نے خون کا؟ آج کیا میں ایسی جگہ رکھ کے آیا ہوں جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے تم نے اس کو پی لیا ہے۔ کہا ایسا میں نے وہ خون پی لیا ہے جو آپ نے مجھے پھینکنے کے لیے دیا تھا۔ اللہ اکبر! آپ سوچیے، آپ کے بدن سے نکلنے والے بچنے کے خون کے پینے والے کے اندر کتنی جرأت ہے، تو جو اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے ظاہر ہوئے سنت کی شکل میں، ان سنتوں میں کتنا رعب اور کتنی جرأت ہوگی جب صرف آپ کے بدن سے نکلا ہوا خون پینے والے کے اندر اتنی جرأت ہے کہ وہ حق کے ناحق کام کے لیے نرم ہونے کو تیار نہیں ہے، چاہے چبانے والے کی داڑھی میں پتھر نرم پڑ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے اندر یہ جرأت وہ اس بات کی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچنے کا خون پیے ہوئے تھے۔ جب آپ کے بدن سے نکلنے والے خون میں یہ اثر ہے تو آپ کے بدن سے نکلنے والے اعمال میں کیا اثر، کیا جرأت ہونی چاہیے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، تو میں نے کہا کہ دیکھو بہت دھیان سے سننا بات، لوگ حق بات کہنے کے لیے مجھے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم تو حق بات کہہ رہے ہیں کہ ہاں بات کے کہنے کا سلیقہ ہے۔ اگر آپ نے منکر کو روکنے کے لیے منکر طریقہ اختیار کیا، اگر آپ نے منکر سے روکنے کے لیے منکر طریقہ اختیار کیا تو آپ منکر کرنے والے سے زیادہ بدتر ہوں گے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، اگر آپ نے برائی سے روکنے کے لیے راستہ غلط اختیار کیا تو آپ منکر کرنے والے سے زیادہ بدتر ہوں گے۔ میں بہت اہم بات کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں اور آپ کا عمل ہی بتلا رہا ہے
کہ آپ منکر کرنے والے کے ساتھ سب سے پہلے معاملہ شفقت کا کریں تاکہ یہ مجھے اپنا شفیق سمجھے، یہ مجھے اپنا شفیق سمجھے۔ آپ کی مسجد میں ایک آدمی نے پیشاب کیا، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، میں لا تظلمو، اس کا پیشاب بند مت کرو، اسے پیشاب کرنے دو اطمینان سے، حالانکہ اس کے پیشاب کرنے سے مسجد ناپاک ہوتی، میں پیشاب کرنے دوں، اس کو پیشاب کرنے سے مت روکو، اس کو پیشاب کرنے دو۔ پیشاب کیا، پورا کیا اطمینان کے ساتھ، آپ نے اس کی بے اصولی کو، اس کی غلطی کو چھوٹا کرنے کے لیے بجائے شور مچانے کے آپ نے فرمایا کہ ایک ڈول پانی کا یہاں بہا دو، مسجد پاک ہو جائے گی، پانی کا ایک ڈول یہاں بہا دو، مسجد پاک ہو جائے گی۔ پیشاب اس کو پورا کرنے دیا، یہ شفقت کا معاملہ ہوا، اور پھر اس کی بے اصولی کو، اس کی غلطی کو بڑا نہیں کیا، بلکہ اس کی بے اصولی کو، غلطی کو چھوٹا کیا، یہ کہہ کر کہ ایک ڈول پانی کا بہا دو، مسجد پاک ہو جائے گی۔ کیونکہ بات صرف یہ ہے، ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، اور ساری دنیا کی مسجدیں بیت اللہ سے ادنا ہیں، ساری دنیا کی مسجد بیت اللہ سے ادنا ہے، اور ایک مسلمان کا درجہ بیت اللہ سے اونچا ہے۔ پھر کام گنجائش تھی اس کی کہ آپ اس کو ڈانٹتے، آپ نے فرمایا کہ ایک ڈول پانی کا یہاں بہا دو، پانی کا ڈول بہا دیا گیا، مسجد پاک ہو گئی۔ اس کو بلا کے سمجھایا بٹھا کے کہ مسجد پیشاب بہانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو عبادت کے لیے، ذکر تلاوت کے لیے مسجد ہوتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ لوگوں سے بے اصولیاں ہوں گی، لوگوں سے بے اصولیاں ہوں گی۔ بے اصولی ہوتی ہے دو وجہ سے، یا بے اصولی ہوتی ہے لا علمی کی وجہ سے، بے اصولی ہوتی ہے لا علمی کی وجہ سے، یا بے اصولی ہو جاتی ہے کبھی، بے اصولی ہو جاتی ہے کبھی عارض کی وجہ سے، کوئی رکاوٹ پیش آ گئی۔ بے اصولی کے ہونے کے دو سبب ہوتے ہیں، ایک بے اصولی ہوتی ہے کسی عارض کی وجہ سے، ایک بے اصولی ہوتی ہے ناواقفیت اور لا علمی کی وجہ سے۔ اگر بے اصولی لا علمی سے ہو رہی ہے تو آپ کے ذمہ سکھلانا فرض ہے، آپ بتائیے کہ طریقہ یہ ہے۔ اور اگر بے اصولی ہوئی ہے کسی عذر کی وجہ سے اور کسی عارض کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عارض کی وجہ سے بے اصولی ہونے پر آپ نے کبھی ناراضگی ظاہر نہیں فرمائی، کبھی نہیں کہ آپ ناراضگی ظاہر فرمائیں۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ تم جاؤ بنو قریظہ، اور تمہیں عصر بنو قریظہ پہنچ کر پڑھنی ہے، سفر ہے، تاخیر ہو گئی، راستے میں دیر ہو گئی پہنچنے میں، سورج غروب ہونے لگا۔ آدھی جماعت نے کہا عصر پڑھ لو، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ غروب سے پہلے عصر پڑھی جائے گی۔ آدھوں نے کہا نہیں، ہم عصر نہیں پڑھیں گے، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ عصر وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ آپ غور کیجئے، جماعت میں اختلاف ہو گیا، آدھی جماعت نے عصر کی نماز پڑھی، آدھی نے نہیں پڑھی، تو غروب ہو گیا، ان کی عصر قضا ہو گئی، انہوں نے بنو قریظہ جا کر پڑھی، بعض میں راستے میں پڑھ لی۔ جب واپسی ہوئی، کارگزاری ہوئی، تو روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی ظاہر نہیں فرمائی، تم نے کیوں نہیں پڑھی، تم نے کیوں پڑھی؟ آپ نے فرمایا جو نے عصر پڑھی، نماز عصر پڑھ لی ہے، انہوں نے ٹھیک کیا ہے کہ عصر قضا ہو رہی تھی، پڑھ لینی چاہیے تھی، ہمارا مقصد تو اتنا تھا کہ جلدی پہنچ جاؤ، اگر نہیں ہو سکا تھا تو عصر پڑھ لینی چاہیے تھی۔ جنہوں نے نہیں پڑھی ان پر آپ نے یہ نہیں فرمایا کیوں نہیں پڑھی؟ روایت میں ہے لم یعنف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ساتھیوں کی اس طرح کوئی پکڑ، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں فرمائی، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ بے اصولی ہدایات کے خلاف عمل ہو جاتا ہے کبھی عوارض کی وجہ سے۔
کبھی عوارض کی وجہ سے، کبھی لاعلمی کی وجہ سے کہ جی ہمیں تو معلوم نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقعوں پر اپنے صحابہ کرام کو اصول کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ لو اصولیت ہو جائیں گی ساتھیوں سے، دیکھیں اللہ اکبر، کسی آدمی کو اس کی بے اصولی کی وجہ سے حقیر سمجھنا، کسی کو حقیر سمجھنا، کہ مومن کی حقارت، اللہ اکبر، مومن کی حقارت بعض مرتبہ آدمی کے اپنی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ کسی مومن کو حقیر سمجھنا، کسی مومن کو حقیر سمجھنا اپنی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی، اور امت بنانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل کام جو کیا ہے وہ اپنے اور پرائے، قریب اور دور، رشتہ دار اور غیر رشتہ دار، ان سب کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے جس سے کوئی اجنبی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ آپ غور کریں گے، آپ حضرت بلال کو تو موذن بنا دیا، نہ رنگ ملتا ہے، نہ شکل ملتی ہے، نہ قبیلہ ملتا ہے، نہ زبان ملتی ہے، نہ ملک ملتا ہے، حبشی غلام، حبشی غلام کو مؤذن بنا کر سب سے اونچا مقام، اونچا درجہ دیا بلال کو، کہ نہ ہمارے قوم کے ہیں، نہ زبان کے ہیں، نہ قبیلے کے ہیں، نہ رنگ کے ہیں، نہ کچھ نہیں ملتا ان سے، مگر ان کو ہم مؤذن بنائیں گے۔ سلمان فارسی، نہ زبان ملتی ہے، نہ ملک ملتا ہے ان سے، ایران کے رہنے والے ہیں، ان کو سارے صحابہ میں اپنے گھر والوں میں شمار کیا ہے سلمان بن اہل البیت، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے ہاں کسی کے بارے میں کوئی اجنبیت نہیں ہے۔ جی ہاں، اللہ معاف کرے، ہم تو کہہ دیتے ہیں تو اس کو آپ نے شورا میں لے لیا، یہ تو ہمارے صوبے کا ہے نہیں، اور اس کو آپ نے اس میں لگا دیا، یہ تو ہمارے حلقے کا ہے نہیں۔ کیا یہاں تو حلقے ایسے تقسیم ہو گئے کہ دل تقسیم، فکریں تقسیم، مزاج دماغ تقسیم، ایک دوسرے کے حلقے میں جا کر کام کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ تو ہمارا حلقہ ہی نہیں ہے، تو ہمارا علاقہ ہی نہیں ہے۔ اب تو مسجد تقسیم ہو گئی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ مزاج کفر کا ہے کہ تمہاری مسجد یہ ہماری مسجد، یہ کفر کا مزاج، یہ اسلام کا مزاج۔ عامر بن طفیل مشرک نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ ہمارے مطالبات پورے نہیں کرتے اور آپ مجھے اپنی جگہ نبی نہیں بناتے تو میں علاقے تقسیم کر لو، آپ میرے حلقے میں نہیں آئیں گے، میں آپ کے حلقے میں نہیں آؤں گا، آپ حلقہ لے لیجیے دیہات کا، مجھے حلقہ دے دیجیے شہر کا، میرا علاقہ شہر کا، آپ کے علاقہ دیہات کا، آپ اپنا کام کریں میں اپنا کام کروں۔ یہ ایک مشرک کی سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن مومن کی سوچ یہ نہیں ہو سکتی۔ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے امت کے بنانے کے لیے پہلا کام یہ کیا کہ امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کیا۔ جی، امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کیا کہ کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ عجیب واقعہ پیش آیا، میرا دل چاہتا ہے سناؤں آپ کو۔ ایک صاحب، ان کا میدان قتال میں کسی غزوے میں ہاتھ کٹ گیا، یہاں سے ظاہر بات ہے ہاتھ کٹ گیا تو ایک عیب ہو گیا۔ عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے تو اس کے ہاتھ پر کٹے ہوئے حصے پر ہاتھ لگانا ذرا آدمی کو کراہیت ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ آستین لمبی کر کے یا کسی طرح سے اپنے عیب کو چھپاتے ہیں۔ ہاتھ کٹا ہوا ہے تو آستین لمبی رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ ہاتھ نہیں ہے۔ بعض لوگ اس عیب کو چھپانے کے لیے نقلی ہاتھ جوڑ لیتے ہیں اس میں آگے پلاسٹک کا بنا کر، تاکہ دیکھنے میں دور سے معلوم نہ ہو کہ آدمی ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ عیب ہے۔ ان کا ہاتھ ایک غزوے میں کٹ گیا، وہ آئے عمر کے پاس آ کے بیٹھے، حضرت مجھے کیا ہوا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ غزوے میں کٹ گیا تھا ہاتھ، اتنا ہاتھ الگ ہو کے پہنچے سے الگ ہو گیا۔
بیٹھے رہے تھوڑی دیر ہی ہے، حضرت عمر کے صحن لگایا گیا، کھانا لا کے رکھا گیا۔ اس زمانے میں کھانے کا طریقہ آج کل کے یہودیوں کی طرح جو مسلمانوں میں عام ہو گیا ہے رواج، اپنی اپنی پلیٹ میں کھانا، یہ اس زمانے میں تو تھا نہیں۔ ایک بڑا پیالہ لایا جاتا تھا، اس میں سب کھاتے تھے، ایک پیالے میں سب ہاتھ ڈالتے تھے، سب ایک ساتھ کھاتے تھے۔ یہاں یہ تو اس زمانے میں شروع ہوا ہے، اپنی اپنی پلیٹ الگ الگ کھاؤ۔ جس کو جامع پڑھنا کہا جائے یا اس کو خالص یہودیت نصرانیت کا مزاج کہا جائے، کیونکہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کھانے کی بے برکتی کا اور کھانے کی تنگی کا کی شکایت کی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم الگ الگ کھاتے ہوگے، اس لیے تمہارے کھانے میں سے برکت چلی گئی۔ تو میں نے عرض کیا کہ پیالہ کھانے کا لا کے رکھا گیا، اسی میں سب کھاتے۔ ان صاحب کو خیال آیا میرا ہاتھ کیونکہ کٹا ہوا ہے تو میرے ساتھ لوگ کھانا کھانا پسند نہیں کریں گے، قبل اس کے کہ عمر مجھے کھانے کے لیے کہیں مجھے یہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ وہ صاحب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹے، اٹھ کے جانے لگے۔ تو میں نے دیکھ لیا، میں کہاں جا رہے ہو؟ میں یہاں بیٹھے۔ تو میں تم اٹھ کے جا رہے ہو، تم اس لیے اٹھ کر جا رہے ہوگے کہ تمہارے ساتھ ہم کھانا کھانا پسند نہیں کریں گے، تمہارا ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ یہی بات ہے نا؟ یہاں جی یہی بات ہے۔ فرمایا کہ تم جب تک یہ اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس پیالے میں نہیں گھما دو گے، ہم میں سے کوئی کھانا نہیں کھائے گا۔ سارے ساتھیوں کو بلایا دسترخوان پر، سب کو پہلے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد حضرت عمر نے کھانا شروع کرنے سے پہلے ان کو قسم دی کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں گھماؤ۔ اس نے ہاتھ اندر، حضرت عمر کا حکم تھا وہاں تو جو حکم ہے وہ پورا کرنا ہے، اس نے اپنا ہاتھ اس میں گھمایا اور میں سب سے کہا اب کھاؤ اس پیالے میں سے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کے راستے میں نکل کر ہاتھ کرنے والے آدمی کی قیمت تمہیں معلوم ہو کہ ہمارا اس کی کیا قیمت ہے۔ میں کھاؤ اس کھانے میں سے۔ میں تو اس لیے گھن کر رہے ہو کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کا کٹا ہوا ہاتھ کا جو حصہ کٹ گیا ہے وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے، کیا باقی حصہ جہنم میں جائے گا؟ اس کا پورا بدن جنتی ہے، لہٰذا اس پیالے میں سے کھاؤ۔ اس طرح لوگوں کی محبتیں دل میں پیدا کی گئی۔ میں تو آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ کیا مزاج امت کے بنانے کا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسامہ جب آئے تو کالے بدشکل تو تھے ہی، ناک پچکی ہوئی تھی، برے حال کے تھے، نہ رنگ ملتا تھا عربوں سے، نہ شکل صورت ملتی تھی۔ مدینہ آئے تو چیچک ہو گئی، چیچک سے اور چہرہ بگڑ گیا، چیچک کے داغ چہرے پر۔ ان کی ٹھوکر لگی گھر کی چوکھٹ میں اور یہ گرے اور پیشانی لگی زمین پر، جس سے ان کی پیشانی پر زخم ہو گیا۔ ادھر خون بہنے لگا، ادھر ناک بہ رہی تھی، چھوٹے بچے تھے۔ عائشہ دیکھ جلدی سے اٹھ، اس کی ناک صاف کر اور اس کے پیشانی کا خون صاف کر دے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے بڑی گھن آئی اور مجھے بڑی ناگواری ہوئی کہ میں کیسے صاف کروں گی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے انکار کر دیا کہ اللہ میں نہیں کرتی۔ طبیعت میں نفاست، حضرت عائشہ کی طبیعت کی نفاست حضرت عائشہ نے نہیں کیا۔ آپ اٹھے اور آپ نے اپنے ہونٹوں سے حضرت اسامہ کے خون کو اپنے ہونٹوں سے پوچھا، کپڑے سے ہاتھ سے نہیں، اپنے ہونٹ کو ان کے خون پر اور ان کے زخم پر لگایا اور ان کے زخم کا خون چوسا آپ نے اور منہ میں لے کر کلی کی۔ آپ اس طرح کرتے رہے یہاں تک کہ ان کا خون رک گیا اور اپنے ہاتھ سے آپ نے ان کی ناک صاف کی۔ صرف عائشہ کو دکھلانا تھا کہ تم جس اجنبی بچے سے نفرت کر رہی ہو، ہمارے ہاں اس اجنبی آدمی کا یہ مقام ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ بعض مرتبہ کسی کو حقیر سمجھنا آدمی کے اپنی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرفات سے چلنے میں دیر ہوئی، صحابہ انتظار میں کہ اب چلیں گے، دیر ہوتی گئی۔ سوال ہر ایک کے ذہن میں تھا کہ آخر کیوں تاخیر ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ آپ نہیں فرمایا، آپ کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ بہت دیر کے بعد حضرت اسامہ آئے، میں آپ چلو اسامہ کا انتظار کر رہے تھے۔ اہل یمن نے کہا اس کی وجہ سے ہمیں روکا گیا ہے، اس کی وجہ سے
اس کی وجہ سے ہمیں روکا گیا؟ بس سب سے پہلے ابتدا جب آیا تو سب سے پہلے اہل یمن مرتد ہوئے. پوچھا گیا اہل یمن کے اخراج کی کیا وجہ ہوئی، کیوں مرتد ہو گئے اسلام سے؟ کہا کہ ان کے اسلام سے مرتد ہونے کی وجہ حضرت اسامہ کو حقیر سمجھنا ان کے ارتداد کا سبب بنا ہے. یہ روایت موجود ہے صحابہ میں نقل کیا حضرت نے کہ کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، تمہیں نہیں معلوم کہ کس کا اللہ کے کیا مقام کیا درجہ ہے. آتا ہے رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ظاہری طور پر پراگندہ برے حال کے نظر آتے ہیں، بال بکھرے ہوئے، جنہیں مطلب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حالانکہ ان کا اللہ کے یہ مقام ہے کہ اگر وہ اللہ پر کوئی قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کے قسم کو پورا کر. میں نے عرض کیا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپس کی اجتماعیت کے لیے ایک اصول یہ دیا گیا کہ آپ نرم ہو کر چلیں، آپ نرم ہو کر چلیں. دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ ان سے درگزر کرتے رہیں. فاعف عنہم، آپ ان سے درگزر کریں. صحابی نے پوچھا گیا رسول اللہ غلام کو کتنی بار معاف کروں، یعنی کب تک معاف کروں، کب اس کو سزا دوں؟ غلام کو کتنی مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، کیا حد ہے اس کی غلام کو معاف کرنے کی؟ فرمایا کہ 70 مرتبہ معاف کرو. آپ یہ 70 تقسیم کے لیے ہے، 70 تقسیم کے لیے کہ تم انہیں معاف کرو. ایسی بھی غلطیاں ہوئی ہیں صحابہ سے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے اسلام کو نقصان پہنچتا. یا حاطب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ پر حملے کی خبر مشرکین کو کر دی تھی. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کہ حاطب کو میرے حوالے کیجیے، میں اسے قتل کر دوں. میں کہ نہیں، حاطب سے پوچھو آخر کیا عارض پیش آیا، کیا عذر پیش آیا، کیا مجبوری پیش آئی کہ حاطب نے کفار کو خط لکھا ہے. میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ بے وصولی کبھی ہوتی ہے عوارض کی وجہ سے. میں پوچھ رہی سے کیا عذر پیش آیا. یہ اصل بات یہ ہے کہ سب کے رشتے دار ہیں وہاں، آپ مکے پہ حملہ کرنے والے ہیں. میں نے تو کفار پر احسان کیا تھا کہ آپ پر حملہ ہونے والا ہے، اپنی فکر کر لیں اور اپنا انتظام کر لیں. اور میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ میرے اس احسان کے بدلے میں وہ وہاں میرے بچوں کی حفاظت کر لیں. میرے بچے وہاں مکے میں ہیں، مشرک ہیں. تو میں کہ حاطب نے جو کچھ کیا ہے اپنے بچوں کی محبت میں ایسا کر لیا ہے، ورنہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کرنے والا نہیں ہے. کیونکہ اولاد کے بارے میں آیا ہے کہ اولاد مجھلا بھی ہے، مجبنہ بھی ہے، مبخلہ بھی ہے. آدمی اولاد کی وجہ سے کبھی بزدل بھی ہو جاتا ہے، نادانی کی حرکت بھی کر بیٹھتا ہے. اولاد کی وجہ سے آدمی بخیل بھی ہو جاتا ہے. یا آدمی بخیل ہوتا ہے اولاد کے لیے کہ مال اٹھا کر رکھے کل بچے کا کام آ جائے گا. یا آدمی اولاد کی وجہ سے بزدل ہو جاتا ہے کہ میں اگر میدان میں مارا گیا تو میری اولاد کا کیا ہوگا. اولاد کی وجہ سے آدمی بزدل ہو جاتا ہے. اولاد کی وجہ سے آدمی کوئی نادانی کی حرکت بھی کر بیٹھتا ہے. مایا کہ اولاد مجبنہ بھی ہے، مجھلا بھی ہے، مبخلہ بھی ہے. آپ نے حاطب کو یہ کہہ کے معاف کر دیا کہ انہوں نے بچوں کی وجہ سے ایسا کیا ہے، ورنہ یہ ہمارا صحابی ہے اور ہمارا ساتھی ہے، انہوں نے ہمارے نقصان کے لیے ایسا نہیں کیا. سوچیے آپ، جبکہ اس زمانے میں کوئی ایسی حرکت کرے گا تو اسے کافروں کا جاسوس کہہ کر شاید انتظار کیا معاملہ کیا جائے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو خط لکھنے والے حاطب کو یہ کہہ کے معاف کر دیا کہ انہوں نے تو یہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ایسا کیا ہے. حاطب نے نہیں کہا کہ ساری دنیا کو بھی اگر خبر ہو جائے کہ آپ مکے پر حملہ کرنے والے ہیں، اللہ پھر بھی آپ کے ساتھ ہے، ہم اس کا یقین ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ نے معاف کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معافی کی انتہا ہے. زہر دینے والے کو، قتل کے ارادے سے آنے والے کو، سحر کرنے والے کو
جس کے لیے بھی صحابہ نے انتقام کا آپ سے اجازت دی، آپ نے کہا کہ نہیں اس کو معاف کر دو، چھوڑ دو۔ تو میں نے عرض کیا کہ اصل آپ کے اخلاق یہ تھے، آپ کے اصل اخلاق یہ تھے کہ جو آپ کے قتل کے ارادے سے آتے تھے، آپ کے اخلاق ایسے لوگوں کو آپ کا دوست بنا دیا کرتے تھے۔ اس لیے ایک اصول ہے، لوگ ڈرتے ہیں قاتل کی پرچھائی سے، ہم نے قاتل کے دل میں بھی گھر کر لیا، یہ ایسے اخلاق ہونے چاہیے۔ لوگ ڈرتے ہیں قاتل کی پرچھائی سے، ہم نے قاتل کے دل میں بھی گھر کر لیا۔ آدمی عطائی وہ ہوتا ہے جو کافر اور قاتل کے دل میں بھی محبت پیدا کر دے، اسے کہتے ہیں۔ لوگ ڈرتے ہیں قاتل کی پرچھائی سے، ہم نے قاتل کے دل میں بھی گھر کر لیا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جو کفار آپ کے قتل کے ارادے سے آتے تھے، آپ ان کا ایسا اکرام کرتے تھے، جی ہاں، کہ وہ آپ کے ہو کر رہ جاتے تھے۔ وہاں انتظار ہوتا تھا مکہ میں، عمر ابن وہاب کا مکہ والے انتظار کر رہے تھے کہ عمر آپ کو قتل کرنے کے لیے گیا ہے، جبکہ کیا خبر آتی ہے، کب خبر آتی ہے؟ لو ایک مدت کے بعد کوئی صاحب گئے، پوچھا بھائی کیا ہوا؟ خاطب گئے تھے یہاں، وہ عمر ابن وہاب گئے تھے قتل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ تو پہلی مجلس میں ان کے دل میں داخل ہو گئے تھے، تم کہاں قتل کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ تو پہلی ہی ملاقات میں آپ کے دل میں داخل ہو گئے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہاں معاملہ یہ تھا عفو درگزر کا، تو فرمایا کہ ایک اجتماعیت کا سبب یہ ہے، ایک اجتماعیت کا سبب یہ کہ آدمی وہ سدا قلبی کے ساتھ چلے۔ جی ہاں، تنگ دلی سے فرقے بنتے امت نہیں بنتی، تنگ دلی سے فرقے بنتے امت کبھی نہیں بن سکتی۔ امت کے بننے کے لیے تو وہ وسعت قلبی چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اور ہماری وسعت قلبی چاہیے۔ چوتھا عمل ہی دیا گیا قرآن نے اجتماعیت کا تیسرا عمل یہ دیا ہے کہ آپ غلطی کرنے والے کے لیے استغفار کیجیے، ان کے لیے آپ استغفار کیجیے، تنہائیوں میں اپنے ساتھیوں کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا۔ اور چوتھا کام یہ دیا گیا ہے کہ آپ ان سے مشورہ کیجیے۔ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں کہ ساری بڑی بڑی خیریں و فتوحات اور ساری بڑی بڑی غیبی نصرتیں وہ سب کی سب مشورے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ سے، اگر اللہ سے مدد لینے کا عبادات میں نماز سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں، تو اللہ کے اس دین کے دعوت کے میدان میں اللہ کی مدد کے لینے کا مشورے سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ اسلام کا وقار اگر نماز میں ہے تو دعوت کا وقار مشورے میں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں سے، کسریٰ اور قیصر کے یہاں سے ان کے جاسوس آیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کا حال دیکھ کر ان سے جا کر بتاتے تھے کہ وہاں تو مشورہ ایسی اطاعت پر اور ایسے وقار کے ساتھ مشورہ ہوتا ہے۔ آپ کے یہاں تو وہ مشورہ ہی نہیں ہے، آپ کے یہاں تو مشوروں میں آوازیں بلند ہوتی ہیں، اور آپ تو کیا تو مشورہ ہی نہیں ہے جو مشورہ ان کے یہاں ہوتا ہے۔ وہ صاف کہتے ہیں جا کر کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے مشورے کے آداب و طریقے ایسے ہیں کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کافر جاسوس آپ کے مشورے کو دیکھ کر جا کر اپنے بادشاہوں سے کہا کرتے تھے کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ان کا مشورہ دیکھ کر آئے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ مشورہ نماز کی طرح ہے، مشورہ نماز کی صفت پر ہے، مشورہ نماز کی صفت پر ہے، مشورہ نماز کی صفت پر ہے۔ جو طریقہ نماز کا ہے وہ طریقہ مشورے کا ہے، جو اہمیت نماز کی ہے وہ اہمیت مشورے کی ہے، جو جگہ نماز کی ہے وہ جگہ مشورے کی ہے۔ اس طرح سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے آنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، سارے کام چھوڑ کر مشورے کے لیے آنا ضروری ہے۔ اس طرح آپ کی نماز کا ایک امام ہے، اس طرح آپ کے مشورے کا ایک امیر ہونا چاہیے۔ امامت تو کیونکہ اس زمانے میں امامت تو ملازمت بن گئی ہے نا، اس زمانے میں امامت ملازمت ہے، زمانے امامت ملازمت کیا ایک ملازم امام ملازم کو کہا جاتا ہے کیا، حالانکہ امامت ملازمت نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں پیشوائے دین کو، امام کہتے ہیں
پیشوائے دین کو ہم نے تو یہی پڑھا تھا پہلے ہم باری میں، پیشوائے دین کو جانو امام، کہ امام کہتے ہیں پیشوائے دین کو۔ یہاں امام صرف نماز پڑھانے والے کو امام کہنا، یہ سارے دین کے ایک جز کا امام ہے، ورنہ امام تو پیشوائے دین کو کہتے ہیں۔ امام پیشوائے دین کو، میں نے عرض کیا کہ امامت کے بارے میں آیا ہے یؤمکم اعلمکم، کہ تم میں وہ امامت کرے جو تم میں زیادہ متقی، بلکہ اب تو اللہ مجھے معاف فرمائے بعض لوگ ایسے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، خاص طور پر اس موبائل کی وجہ سے، کہ وہ خدا کی قسم امامت کے قابل ہی نہیں، امامت کے قابل نہیں، وہ امامت کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس موبائل نے وہ کام کروائے ہیں مسلمان سے کہ جس سے مسلمان امامت کے اور جو ہے رہبری کے قابل نہیں رہا، رہبری کے قابل نہیں رہا۔ یہ بالکل واضح بات ہے کہ جو آدمی تصویر لیتا ہو اس کے پیچھے امامت، اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ نماز مکروہ ہے، مصور کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ مکروہ کسے کہتے ہیں؟ مکروہ کہتے ہیں ناپسند چیز کو، جس سے کراہیت ہو۔ آپ مکروہ کوئی زمانے میں ہلکا لوگ اس لیے سمجھتے ہیں کہ مکروہ کو حرام کے مقابلے میں لاتے ہیں، بجائے اس کے کہ مکروہ کو محبوب کے مقابلے میں لاتے تو پتہ چلتا کہ اللہ کو یہاں یہ چیز مکروہ ہے یا محبوب ہے۔ مکروہ کو لوگ اس لیے ہلکا سمجھتے ہیں کہ اسے حرام کے مقابلے میں لاتے ہیں، تو ہلکے یہاں کراہیت ہے۔ کراہیت تو کسی سے نفرت اور ناپسندیدگیوں کو کہتے ہیں کراہیت۔ میں نے عرض کر دیا کہ مشورہ نماز کسی وقت پڑھے، اس کے لیے سارے کام چھوڑ کر آنا، سارے کام چھوڑ کر آؤ، جیسے نماز کے لیے آ جاتے ہو مشورے کے لیے آ جاؤ۔ فرمایا کہ اگر لقمہ دینا ہے امام کو تو نماز میں شامل ہو کر لقمہ دے سکتے ہیں، خارج صلاۃ کا لقمہ امام لے گا نہیں۔ اگر خارج ذاتی لقمہ امام لے لے گا تو نماز سب کی فاسد ہو جائے گی۔ جی ہاں، نہ آپ خروج میں، نہ آپ گشت میں، نہ آپ تعلیم میں، نہ آپ دعوت کے میدان میں، اور آپ یہ کہیں کہ ہماری رائے نہیں سنی جاتی، تو آپ پہلے سارے کام میں مشغول ہوئیے، سارے کام میں شریک ہوئیے۔ اگر ایک مقتدی کا رکوع چھوٹ گیا ہے یا کوئی بغیر نیت کے وہاں میں شامل ہو گیا ہے، یا وہ اپنی نماز الگ پڑھ رہا ہے اور امام کو لقمہ دے رہا ہے، تب بھی امام اس کا لقمہ نہیں دے گا۔ لازمی بات ہے کہ مقتدی آپ کی نماز میں شریک ہو اور اس کی نماز صحیح ہو، اور وہ آپ کے ساتھ جو نماز میں شریک ہے باوضو ہو۔ ان ساری شرائط کے ساتھ اس کا لقمہ امام قبول کر سکتا ہے۔ پکی بات ہے۔ آپ اس امام کو لقمہ دے رہے ہیں، پہلے سوال اس بات کا ہے کہ آپ اس کی نماز میں پوری طرح شریک ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہاں، اگر آپ اس کے مقتدی نہیں ہیں تو پھر آپ اس کے مشیر اور اس کو لقمہ دینے والے بھی نہیں ہو سکتے۔ آپ کو لقمہ دینے کے لیے ان کی نماز میں آپ کو شریک ہونا پڑے گا، ورنہ آپ کا لقمہ خارج صلاۃ سے کا لقمہ ہے جس کو امام لے گا نہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں بہت تاکید سے کہ اپنے مشورے میں رائے اس طرح پیش کرو۔ میں کیا عرض کروں، لوگ اپنی رائے مخلوق پر پیش کر دیتے ہیں، اپنی رائے مخلوق پر پیش کر دیتے ہیں،
پہلے اپنی رائے خالق کے سامنے پیش کرو. اے اللہ میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے، اگر یہ بات تیرے نزدیک بہتر ہے تو تو اس بات کو میری زبان پر جاری کر دے، اور اگر یہ بات تجھے مطلوب نہیں ہے، تیرے ہاں پسند نہیں ہے، تو یہ رائے مجھے بھلا دے. مولیہ صاحب یہ دعا بہت مانگا کرتے تھے. اے اللہ میری ذات سے جو چیز پسند ہے تو مجھے اس پر جما دے، اور جو چیز تجھے پسند نہیں ہے تو مجھے اس سے جھٹک کر ہٹا دے. میں حیران ہوتا ہوں، بولو اپنے گھر کے معمولی کاموں کے لیے اللہ سے استخارہ کرتے ہیں، اللہ کے کام کے لیے استخارہ نہیں کرتے. اللہ سے اللہ سے استخارہ کرو، اے اللہ یہ بات دل میں آ رہی ہے، اگر تجھے پسند ہے تو تو اس کو کر، اس کو عمل میں لے آ، اور اگر یہ بات تجھے پسند نہیں ہے تو تو ہمیں چیز بلا دے. مشورے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیا، 2 رکعت نماز پڑھ لی. مشورے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ لیا کرو کہ اللہ ہمارا شکر و الہام فرما دے، اور جو چیز تو ہم سے چاہتا ہے تو اس کو ہمارے دلوں پر کھول دے. مشورے میں رائے ڈرتے ہوئے، مشورے کا اور امیر کا احترام کرتے ہوئے. یوں کہا جائے کہ اگر ایسا ہو جائے، اگر ایسا یعنی آپ کو یہ کرنا ہے، اگر ایسا ہو. اور یہ مشورے میں جب بھی آؤ، مشورے میں فریق بن کر مت آؤ، رفیق بن کر آؤ. ہمارا مشورہ ہے، یہ عدالت نہیں ہے. عدالت میں آدمی فریق بن کر آتا ہے، باپ بیٹا بھی فریق ہوگا، بھائی بھائی فریق ہوں گے، چچا بھتیجے فریق بن کر آئیں گے، آپ کے پڑوسی فریق بن کر آئے گا. عدالت میں جو بھی آتا ہے وہ اپنے مقابل کا فریق بن کر آتا ہے. لیکن مشورے میں، ہمارے مشورے میں کوئی آدمی 2 رائے لے کر آ جائے اور فریق بن کر آئے، اس کی ہمارا مشورے میں کوئی گنجائش نہیں ہے. مشورے میں دوست بن کر آؤ، رفیق بن کر، ایک رائے یہ جو مجھے فیصلہ ہو. مشورے میں کیا بن کر آؤ؟ رفیق بن کر. یا فریق بن کر نہیں، فریق بن کر کبھی مت آنا مشورے میں. باوجود فیصلہ ہونے کے آپ آپس میں ملیں گے نہیں، کیونکہ آپ فریق بن کر مشورے میں آئے. مشورے میں رفیق بن کر آؤ، اور یہ کوئی ایک رائے یہ ہے جو بھی فیصلہ ہو. اگلی بات یہ ہے کہ اپنی رائے پر اصرار مت کرو، یعنی ہماری تو یہی رائے ہے، ہماری یہی رائے ہے. کیونکہ اپنی رائے پر اصرار جب ہونا چاہیے جب دوسری طرف سے کفر آ رہا ہو. جی ہاں، اصرار صرف کفر کے مقابلے میں ہے. ہاں میں بہت اہم بات کہوں، اصرار صرف کفر کے مقابلے میں. جہاں کفر نہیں ہے وہاں اطاعت ہے، وہاں اپنی بات پر اصرار نہیں ہے. اصرار اور اعتزال وہاں ہے جہاں کفر سامنے آ جائے. صراحتاً امیر کفر کا حکم کرے یا نماز کے چھوڑنے کا حکم کرے تو پھر ہمیں اپنی بات پر اصرار ہوگا. اور اگر امیر کفر کا یا نماز کے ترک کا حکم نہیں کرتا تو ہمیں اپنی رائے پر اصرار کا حق نہیں. ابھی رائے پر اصرار نہ ہو، کیونکہ جہاں اصرار ہوگا وہاں اختلاف ہوگا. میں بالکل یہ یعنی سیرت سے بھری ہوئی ہے، جہاں اصرار ہوگا اپنی رائے پر وہاں اختلاف ہوگا. منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی اپنی رائے والوں کو لے کر الگ ہو گیا کہ جی ہماری رائے والا ویسا ہو جائے. اس نے اختلاف پر تشکیل کی ہے، باقاعدہ تشکیل کی ہے کہ کون کون ہے جو ہمارے ساتھ ہے. یہ کہہ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے احد کی طرف. اس کی رائے یہ تھی کہ نہیں، مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں. جب فیصلہ ہو گیا تو بات ختم ہو گئی، اس لیے کہ فیصلہ 100 رائے کو ایک رائے کرنے کے لیے ہوتا ہے. وہ مانا نہیں، اس نے کہا نہیں بات تو ہماری ہمارے رائے پر عمل کیجیے، ہم آپ کے ساتھ دیں گے، اگر ہمارے رائے پر آپ عمل نہیں کرتے ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے. یہ کہہ کے وہ الگ ہو گئے. 300 آدمی اس نے اپنے ساتھ تشکیل کیے. جی ہاں، محنت کی اس نے صحابہ پر محنت کی اور ڈرایا اس بات سے کہ اگر تم ان کا ساتھ دو گے تو تم
جو ہے ہلاک ہو جاؤ گے اور کامیاب نہیں ہوگے، ہمارا تجربہ ہے، لہذا ہماری رائے پر عمل کرو۔ یہاں سے 2 جماعتیں بنی، 300 آدمی مدینے میں رہ گئے، کچھ درمیان راستے سے واپس آ گئے، 700 صحابہ آپ کے ساتھ نکلے، اللہ نے 700 کو غالب کر دیا 3000 پر، اللہ نے بتا دی۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جو لوگ میدان میں اتر جائیں اطاعت کے ساتھ، اگر ان میں آپس میں اختلاف ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ میدان چھین کر غیروں کو دے دیں گے۔ اور میں سارا یہی ہوا، جب علماء سے صحابہ نیچے اترے، اپنے علاقائی امیر کی نافرمانی کی، اس پر سارا میدان کافروں کے ہاتھ میں واپس چلا گیا، جبکہ فتح ہو چکی تھی اور صحابہ مال غنیمت سمیٹ رہے تھے۔ اس پر میدان واپس گیا کافروں کے ہاتھوں میں، صرف ایک علاقے میں علاقائی امیر کی نافرمانی کی وجہ سے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اصول ہیں اور یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں جن کو ہمیں سمجھ کر چلنا چاہیے۔ اس نے فرمایا کہ رائے پر اصرار نہ ہو۔ ہاں ہو سکتا ہے ایک چیز کا فیصلہ ہو جائے، اس کے بعد کسی کے دل میں کوئی رائے اس سے بہتر آ جائے، تو فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا سیاسی لوگوں کی طرح کہ وہ آج کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے کل کو دوبارہ مشورے میں بات رکھ دیں اور کل تک اپنے رائے کے ساتھ تیار کریں، بھائی ہماری رائے اور آپ کی کیا رائے، ہماری رائے آپ کی کیا، بھائی فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی ہماری رائے تو یہ ہے، آپ بھی کل کو رائے رکھنا مشورے میں، آپ بھی بولنا، بھائی فلاں آپ بھی بولنا، بھائی آپ بھی بولنا۔ جی ہاں، میں آپ سے بالکل جو صورتحال ہے مشورے کی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ بے تکلف آپ سے کیا، یہ سیاسی مزاج ہے، یہ سڑا ہوا گندا جمہوری شیطانی مزاج ہے کہ مشورے میں اپنے آدمی تیار کر کے بٹھاؤ اور پھر وہ آواز بلند کریں مشورے میں اور یہ کہیں کہ نہیں یہ صاحب کو جو فیصلہ ہوا تھا وہ تو تھا لیکن ہماری رائے تو یہ ہے۔ اس میں صحابہ کا طریقہ کیا تھا اور اس کا مناسب طریقہ کیا ہے کہ اگر فیصلے کے بعد کسی کے دل میں کوئی رائے آ بھی جاتی تھی اور مخلصین صحابہ تھے تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ ان سے ملاقات کہ بھائی اچھی کہ عالم صاحب نے فیصلہ تو کر دیا ہے لیکن یہ تو ہماری رائے نہیں ہے، اس کو بدلنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ بتلایا اور اس کا واقعہ پیش آیا کہ میدان بدر میں صحابہ کے لیے ایک جگہ طے کر دی گئی کہ یہاں مشرکین یہاں مسلمانوں کا لشکر یہاں اترے گا، جگہ طے ہو گئی، مسلمانوں کے لشکر کے لیے جگہ طے ہو گئی، آپ نے فیصلہ فرما دیا اور اعلان بھی ہو گیا۔ جب سب کو معلوم ہو گیا کہ مسلمان کا لشکر بدر میں اس جگہ اترے گا، ایک صحابی کو خیال آیا کہ یہاں پانی نہیں ہے، فلاں جگہ ادھر پانی ہے، اگر ہمارا قافلہ مسلمانوں کا پانی پر رہے، ایک تو طہارت اور عبادت کی سہولت، دوسری بات یہ بھی ہے، یہ کہا صحابہ نے کہ ان کفار اور دشمنوں کو اگر پانی کی ضرورت پیش آئے گی تو یہ پانی کے لیے ہماری طرف آئیں گے، یہاں ذکر کا، تلاوت کا، عبادت کا، تہجد کا، اکرام کا، اخلاق کا ماحول دیکھیں گے تو بہت ممکن ہے کہ ان کے دل میں اس خیر کی رغبت پیدا ہو جائے۔ اس لیے ایک صحابی کے دل میں رائے آئی کہ یہاں کے بجائے اگر وہاں پانی پر ہمارا قیام ہو تو بہتر ہے۔ اب دیکھیے آپ، انہوں نے اس رائے کا ذکر نہیں کیا، اس رائے کا کسی ذکر نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا بیٹھا ہوا پایا، آئے آپ کے پاس اور آ کر عرض کیا رسول اللہ میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، آپ نے جو بدر کی جگہ طے کی ہے یہ بدر کی جگہ آپ نے وحی سے طے کی ہے، اللہ کے حکم سے طے کی ہے یا اپنی رائے سے طے کی ہے؟ اگر اللہ کا حکم ہے پھر تو میں اپنی رائے زبان پر لاؤں گا ہی نہیں، ابھی اس کو بلا دوں گا، اور اگر آپ نے یہ جگہ اپنی رائے سے طے کی ہے
تمہیں آپ سے اجازت مانگتا ہوں، کیا میں رائے دے سکتا ہوں؟ انہوں نے کیا طریقہ ہمیں دیا ہے، فیصلے کے بعد کسی کے دل میں کوئی رائے آ جائے ساتھی کے تو اسے کیا کرنا چاہیے، کون سا راستہ اصلاح کا ہے، کون سا راستہ فساد کا ہے۔ صاحب کی سمجھ سے ہمیں اس کا طریقہ، اس کا ادب سکھلایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی رائے آ جائے اچھی تو آپ اس رائے کو جا کر امیر کے سامنے فدائیں میں پیش کریں اور اجازت لیں کہ کیا ہم رائے دے سکتے ہیں۔ آپ ہمیں صحابی سے بتاؤ کیا بات ہے۔ آج کے رسول اللہ رائے یہ ہے کہ وہاں پانی ہے، پانی نہیں ہے، اگر مسلمانوں کا لشکر پانی پر ہو۔ میں بالکل تمہاری رائے بہت پسند آئی ہمیں، اور ہم اپنا فیصلہ واپس لیتے ہیں۔ آپ نے ہی صحابی کی رائے پر فیصلہ کر کے سب کو اطلاع کر دی کہ مسلمان کا لشکر یہاں نہیں بلکہ وہاں اترے گا۔ آپ ایک صحابی کی رائے پر، کسی نے یہ بھی نہیں کہا ہم سے کیوں نہیں پوچھا، ہم سے کیوں نہیں پوچھا نہیں۔ آج کے لیے شکایتیں بہت ہیں، ہم سے تو پوچھیں